اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا، اس کی طرف پلٹنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سچی بات ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے جہاں انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہیں توبہ بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے اس امت کے ابتدائی دور کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ توبہ کا کیسا عظیم نمونہ ہے۔ سیدنا بریدہ الاسلمی بیان کرتے ہیں، معاذ بن مالک اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری درخواست ہے آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اسے دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کو پیغام بھیج کر پوچھا کہ آپ لوگوں کے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں، یا تم اسے بدلا سا تو نہیں پاتے؟ اس کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ تیسرے دن پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر دریافت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے کہا، نہ تو اس کا کردار بدلا ہے، نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی آئی ہے۔ چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک گڑھا کھودا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اسے ایک قوم پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 4431 نمبر پر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، انسان اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی رب کی طرف لوٹ سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آپ امیجن کریں، ایک شخص جانتا ہے کہ میری سزا سٹوننگ ہے، رجم ہے، اس کے باوجود وہ اپنے معاملے کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا۔ کوئی گواہ بھی نہیں، بتانے والا نہیں ہے، لیکن پاک ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے اسلام کی سچی روح، جیو پاک زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔